اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کا خلاصہ۔ 11ویں پارے کا آغاز سورۃ التوبہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام میں سے ایمان پر سبقت لیے جانے والے صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جنتوں کو تیار کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ مدینے میں رہنے والے بہت سے لوگ منافق ہیں اور بہت سے لوگ منافقت کی موت مر رہے ہیں، اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں دگنا عذاب دوں گا۔ 11ویں پارے میں اللہ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو بغیر کسی سبب کے جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہوں گے۔ اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے فضل خاص سے ان کو فتح یاب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیش کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وحی کو نازل کیا کہ آپ انہیں کہیں کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہاری خبریں ہم تک پہنچا دی ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے۔ پھر تم اس کی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں اور تمہارے اعمال کی اصلیت سے آگاہ کریں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ نیکی کرنے والوں نے اگر اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹی بڑی رقم خرچ کی یا کسی وادی سفر کو طے کیا تو اس عمل کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ بما سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، جبکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو انتہائی فائدہ مند تجارت قرار دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض امتیازی اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، زمین میں پھرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دینی علم کو بھی فرض کا پایہ قرار دیا اور ارشاد ہوا کہ تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں تاکہ جب اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ اس صورت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کافروں پر زبردست ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں،
اور مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ بس اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے پیغام سے روگردانی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں گے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا تو اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ بنی اسرائیل کی مرعوبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بگشتہ کرے۔ اے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما اور ان کے دلوں کو سخت بنا تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر سمندر کو پار کر گئے تو اللہ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون سمندر کے وسط میں غوطے کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، کیا آپ ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تک تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، بس آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے، اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انسانوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی کو نازل کیا جائے اور جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کی منازل کو بھی طے کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاؤ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے، جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان فرمائیے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ ایمان والے اور تقویٰ کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو خیر بات کہہ دیے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سے مذکور مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔